پارہ نمبر 26 سورہ الفتح، آیت نمبر 10، صفحہ نمبر 662 662۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأیدہم فتحا قریبا۔ سکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ صفحہ نمبر 664 پر ہے، آیت نمبر سورہ فتح کی 18 ہے۔ 18 ترجمہ دیکھیے جی، سلیس، آسان، با محاورہ۔ اردو زبان میں کچھ یوں ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ آپ غور کریں گے جی، جنگ احزاب ہوئی، یہ 5 ہجری تھی۔ سورہ الفتح کا مکمل خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ آج کا 23واں سالانہ پروگرام بسلسلہ مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، امام المتقین، امیر المومنین، جامع القرآن، ناشر القرآن، کاتب القرآن، حافظ القرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، صاحب جود و سخا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں یہ دوسرا سالانہ پروگرام جو ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ 23واں ہے، لیکن یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس لیے یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ غور و خوض کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ جنگ احزاب 5 ہجری کے بعد اللہ کے رسول ہادی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اب کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 6 ہجری میں
نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم المرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ غیر نبی کے خوابوں پر بحث ہو سکتی ہے سچا ہے یا جھوٹا۔ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو کر ہم مکہ جا رہے ہیں، اور مکہ میں ہم نے طواف کیا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ وقت بہت جلد آئے گا جب ہم مکہ کو دوبارہ دیکھیں گے۔ یہی وہ مکہ ہے جب ہجرت کی رات مکہ میں سے کچھ وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اب بشارت آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فاتح مکہ آپ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے ہادی برحق، مرشد برحق، پھر دیر کس بات ہے، تیاری کریں اور چلیں۔ کچھ ضروری سا سامان لیا، احرام وغیرہ کے کپڑے لیے، بعض میں تو یہ بھی لکھا جی احرام بھی باندھ لیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اب آ رہے ہیں۔ لیکن درست بات یہی ہے، صحیح یہی ہے، تحقیق شدہ یہی ہے کہ چل پڑے۔ آگے آگے حضور اکرم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے صحابہ کرام تھے۔ بعض محققین نے لکھا کہ 1400 صحابہ کرام تھے، بعض نے لکھا 1500 تھے، اور ایک محقق نے لکھا 1800 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اس قافلے کا کیا سما ہوگا؟ آگے آگے مرشد برحق ہوں گے، اور پیچھے پیچھے بعد از انبیاء ساری کائنات کے مرشد ہیں۔ یہ چلتے رہے، جہاں صلح حدیبیہ ہے، مقام حدیبیہ ہے، یہاں آن کر پہنچے۔ اس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، اس جگہ کا نام شمیسی ہے۔ اتنے میں مکہ کے کفار کو، قریشیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان بڑے دھڑلے سے سینہ تان کر ادھر آ رہے ہیں۔ عرب کی روایت تو یہ ہے کہ ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے، اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کھلے عام آئیں اور زیارات کریں، مکہ شہر میں پھریں، اور لوگوں کو کہیں کہ 18 سال کی جو کشمکش تھی اس میں کفار ہار گئے اور مسلمان جیت گئے۔ ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ ہماری طرف نہ آئیں۔ چنانچہ اسی صلح حدیبیہ کا مقام، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، یہ 6 ہجری کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے بھی پڑاؤ ڈالا۔ تو ظاہر ہے خیمے تھے، تو خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی۔ اور جب مسلمان کسی جگہ پر خیمہ ڈالتے ہیں تو ارد گرد سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نورانی شکلوں والے یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے، وہ تو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں، یہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں، جہاں نور آ کر قدم بوسی کرتا ہے،
جہاں بشریت سر فخر سے بلند کرتی ہے، جو کائنات میں اللہ کے بعد افضل البشر، احسن البشر، اکمل البشر، اجمل البشر، خیر البشر، ساری بشریت کے سردار ہیں اور انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ یعنی بشریت راہ میرے نبی کے طریقوں سے حاصل کرتی ہے اور نور میرے نبی کی قدموں کی ٹھوکروں سے جنم لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، تاریخ میں یہ اعزاز سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کو حاصل نہیں ہوا